اس سے پہلے کہ میں سورۃ المائدہ کی ایک آیت کے اس حصے کی وضاحت آپ کی خدمت میں پیش کروں، یہ موسم یقیناً ہر فرد کے لیے ایک مشکل موسم ہے، خاص طور پر وہ افراد جو اپنی عمر کے اس مرحلے میں ہیں کہ جب گرمی سردی دونوں ہی زیادہ اذیت دیتے ہیں، اور وہ نوجوان جو اس کلام مجید کو سننے اور سمجھنے کے لیے یہاں تشریف لائے ہیں، ایک ہلکا سا تصور اپنے ذہن میں لائیے اور اس کے بعد آپ محسوس کریں گے کہ گرمی کی یہ شدت آپ کے لیے اور میرے لیے آسان ہو جائے گی۔ تصور کیجئے کہ مکہ کی گلیاں اور بازار ہیں اور ایک شخص لوگوں کو یہی قرآن سنا رہا ہے اور آس پاس مختلف قسم کے اوباش لڑکے شور مچا رہے ہیں، گالیاں دے رہے ہیں، حتیٰ کہ ایک شخص جو مکہ کے سرداروں میں سے ایک سردار ہے، وہ بھی بلند آواز میں آوازیں کس رہا ہے، تانے دے رہا ہے، برے برے القاب سے نواز رہا ہے۔ شہر مکہ سے باہر ایک اجنبی قبیلے سے آنے والا شخص مکہ میں یہ منظر دیکھتا ہے تو پوچھتا ہے کہ یہ آگے کون شخص ہے اور یہ کیا سنا رہا ہے؟ لوگ کہتے ہیں کہ یہ اپنے آپ کو اللہ کا رسول کہتا ہے، محمد ابن عبداللہ اس کا نام ہے، اور یہ سمجھتا ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے جو وہ انسانوں کو سنا رہا ہے۔ پوچھا گیا کہ یہ پیچھے کون شخص ہے جو انہیں برا بھلا کہہ رہا ہے؟ بتانے والے بتاتے ہیں کہ یہ اسی کا چچا ہے، سگا چچا، ابو لہب اس کا نام ہے۔ اس معاشرے میں یہ بات بہت کافی تھی کہ کسی خاندان کا ایک نوجوان یا ایک جوان آدمی کچھ کہہ رہا ہو اور اسی خاندان کے ایک بزرگ اس کی نفی کر رہا ہو اور اسے برا بھلا کہہ رہا ہو۔ دوسری بات وہ بھی اسی کلام مجید کے حوالے سے ہے، کئی روایات احادیث میں ہمیں ملتی ہیں کہ آقا رحمت علیہ الصلوۃ والسلام پر جب یہ قرآن مجید کی آیات نازل ہوا کرتی تھیں تو اگر وہ سخت سردی میں قرآن نازل ہونا شروع ہو جاتا تو آپ اس کیفیت سے جب باہر نکلتے تو آپ کا پورا جسم پسینے سے شرابور ہو چکا ہوتا۔ یہ کلام بہت بھاری کلام تھا ہر اعتبار سے، اپنے معنی کے اعتبار سے، اپنی تاثیر کے اعتبار سے، اور اپنی مادی حیثیت اور کیفیت کے اعتبار سے بھی۔ اصحاب رسول فرماتے ہیں کہ اگر کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ پہ سوار ہوتے یا اونٹنی پہ سوار ہوتے اور اسی عالم میں قرآن مجید نازل ہونا شروع ہو جاتا تو اونٹنی کھڑی نہ رہ سکتی اور بوجھ کی وجہ سے وہ زمین پہ بیٹھ جاتی۔ کسی صحابی کے زانوں پر آپ کا سر ہے اور وہی نازل ہو گئی تو صحابی بیان کرتے ہیں کہ مجھے ایسا لگتا کہ جیسے میری ابھی ٹانگ ٹوٹ جائے گی اور پھر وہی کا سلسلہ ختم ہوتا۔ تو سامعین گرامی، یہ وہی جس کی تلاوت ابھی آپ کے سامنے کی گئی اور جس کی ایک آیت کا ایک حصہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا، یہ ظاہری اور مادی اعتبار سے بھی ایک بہت بھاری کلام ہے
اور معنوی اعتبار سے بھی عظیم الشان مرتبوں کا اور بڑی عظمتوں والا یہ کلام ہے۔ مبارکباد کے لائق ہیں وہ لوگ کہ جنہوں نے اپنے آپ کو اس قرآن مجید سے جوڑا اور جو لوگوں کو اس قرآن کی طرف بلا رہے ہیں، اور مبارکباد کے لائق ہیں وہ لوگ جو اس قرآن کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس لیے پہلے مرحلے کے طور پر میں آپ سے صرف یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ ہم قرآن سیکھنے اور سکھانے کے لیے جہاں جمع ہوئے، لیکن نہ ہمیں کسی نے پتھر مارے، نہ ہمیں کسی نے گالیاں دیں، نہ ہم پر کسی نے آوازیں کسے، نہ ہماری بے عزتی کی گئی، سوائے اس کے کہ ایک گرمی کا موسم ہے اور پسینے چھوٹ رہے ہیں اور ہمیں کچھ وقت کے لیے اس مشقت کو برداشت کرنا ہے۔ اس تھوڑی سی مشقت کے بدلے میں اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک مستقل راحت مل جائے تو یہ گھاٹے کا سودا نہیں ہے۔ اس دنیا کی اذیت ناک زندگی میں یہ چند لمحے گزارنے کے بعد ہمیشہ ہمیشہ کی خوشی اور وہ جنتیں کہ جس کا کبھی کبھار میں ذکر کرتا ہوں تو الفاظ نہیں ملتے کہ کس انداز میں اس کو بیان کیا جائے، لیکن یہ اللہ کا وعدہ ہے، اس کے رسول کا ہم سے وعدہ ہے۔ تو اتنے عظیم الشان وعدے کی صورت میں یہ معمولی موسم کی شدت برداشت کرنا یقیناً کوئی معنی نہیں رکھتا۔ سامعین گرامی، اس کا ایک حصہ اور بھی شامل کرنا چاہوں گا۔ میں نے اپنی زندگی میں بارہا دیکھا، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، اسی پاکستان میں انہی شہروں میں کسی معمولی سی سہولت کے لیے اگر کسی کمپنی نے، کسی ادارے نے اعلان کیا، اور مجھے اچھی طرح یاد ہے میں F7 کی مسجد میں حاضر ہوا کرتا تھا جمعے کی نماز کے لیے، اور وہاں یوں فون نے اعلان کر دیا، جب اس کی سم کوئی 350 روپے کی ملا کرتی تھی، اعلان یہ تھا کہ 100 روپے میں آپ کو سم مل جائے گی، یعنی 150 روپے کی بچت۔ اسی طرح کا گرم ترین موسم اور کم از کم 1.5 کلومیٹر کی لمبی قطار، جس میں بوڑھے بچے جوان سب کھڑے تھے، ہر قسم کا لباس پہنے ہوئے، صرف 150 روپے بچانے کے لیے گرمی کو برداشت کر رہے تھے۔ پھر ہم نے وہ منظر بھی دیکھا کہ بحریہ ٹاؤن والوں نے اعلان کیا کہ ہم فائلیں تقسیم کرنا چاہتے ہیں اور فروخت کرنا چاہتے ہیں۔ ان فائلوں کو خریدنے کے لیے ہزارہا لوگ گرمی سردی میں مشقتیں برداشت کرنے کے لیے اکٹھے ہو گئے۔ تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ ہم انسان اگر 150 روپیہ بچانے کے لیے مشقت برداشت کر سکتے ہیں، کسی پلاٹ کا کاغذ حاصل کرنے کے لیے کہ شاید اس کے بدلے میں پلاٹ بھی ملی جائے، ہم موسم کی شدت کو برداشت کر لیتے ہیں، تو اللہ کا وعدہ تو بالکل سچا وعدہ ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تو بالکل 100%، بلکہ اگر آپ 100 کو 1000% بھی کہیں تو کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ دنیا والے سارے کے سارے جھوٹ بول سکتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اس کا گمان بھی نہیں کیا جا سکتا۔ تو اس لیے بشارت ہو آپ لوگوں کے لیے کہ آپ نے گرمی کی شدت کو ملحوظ نہیں رکھا اور اللہ کی یہ پاکیزہ آیتیں سننے کے لیے یہاں تشریف لے آئے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا بیٹھنا اور آپ کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما کے اسے ایک عظیم الشان اجر کی صورت میں اپنے ہاں لکھ دے۔ سامعین گرامی، میں نے جو آیت پڑھی آپ کے سامنے، یہ سورۃ المائدہ کی ایک آیت کا حصہ ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے ایک اعلان فرمایا
اور یہ اعلان اس وقت فرمایا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میدان عرفات میں 9 ذوالحج کو اپنا آخری حج ادا کرنے کے لیے تشریف فرما ہوئے تھے۔ کم و بیش 1 لاکھ سے زیادہ افراد اس میدان میں جمع تھے۔ آپ اپنی اونٹنی پہ سوار تھے اور اسی میدان میں یہ آیت نازل ہوئی کہ الیوم اکملت لکم دینکم، اے لوگو آج میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا، واتممت علیکم نعمتی، اور اپنی نعمت تمام کر دی، ورضیت لکم الاسلام دینا، اور تمہارے لیے جس دین کو پسند کیا اس دین کا نام اسلام ہے، اسلام پسند کر لیا ہے ہم نے تمہارے لیے۔ اور آپ علیہ السلام نے جب یہ پیغام سنایا، یہ آیت پڑھ کے سنائی، تو کئی مزاج شناس رسول پہچان گئے کہ یہ آپ علیہ السلام کے وصال کی علامت ہے، جب آپ اللہ کی طرف واپس جانے والے ہیں، اور یہ آپ کا آخری سال اور آخری خطاب ہے۔ اس اعتبار سے یہ آیت ہمارے ذوالحج کے اس مناسبت میں بہت ہی اہم ترین ایک آیت ہے۔ اس آیت کی سب سے بہترین اور خوبصورت ترین تفسیر جو مجھے میسر آئی وہ ختم نبوت کے حوالے سے ہے۔ کسی صاحب تفسیر نے یہ بتایا کہ یہ آیت ختم نبوت کی سب سے مضبوط آیت ہے۔ حالانکہ اس میں ختم نبوت کا اعلان نہیں کیا گیا، لیکن اس میں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دعویٰ کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ آج میں نے تمہارا دین پورا کر دیا، مکمل کر دیا، اور نعمت تمام ہو گئی، اور دین اسلام پسند کر لیا۔ تو جب کوئی کام تمام ہو جائے، مکمل ہو جائے، تو پھر اسے مزید کسی معمار کی ضرورت پیش نہیں رہتی، پھر کسی مزید بتانے والے کی ضرورت نہیں رہتی۔ سابقہ انبیاء کا سارا سلسلہ اس وجہ سے قائم رہا کہ ہر نبی اپنے اپنے زمانے میں اللہ کا کوئی نہ کوئی پیغام لے کے آتا تھا، لیکن کسی نے یہ دعویٰ نہیں کیا تھا کہ میں نے ایک مکمل دین تمہارے حوالے کر دیا ہے، بلکہ ہر نبی یہ خبر دیا کرتا تھا کہ میں نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا، اور میرے بعد ایک اور نبی آنے والا ہے جن کا نام احمد ہے، اور کسی نے بشارت کے مختلف الفاظ استعمال کیے۔ تو وہ سارے حقیقت میں دین کو مکمل کرنے کے لیے یکے بعد دیگرے آ رہے تھے، اور جب اللہ تعالیٰ نے اپنا مشن مکمل کروا دیا اور اپنے پیغام کو کامل کر کے محفوظ بھی کر دیا، اور محفوظ کر کے ایک ایسے رسول کے حوالے کیا کہ جس رسول کے خاتم ہونے کا بھی ساتھ ہی اعلان فرما دیا، تو گویا یہ ایک خبر ہے ہم تمام اہل ایمان اور وہ لوگ جو ایمان نہیں رکھتے، دنیا کے سب انسانوں کے لیے، اور اصحاب ایمان یا مسلمانوں میں سے ان تمام گروہوں کے لیے جو دین کے مکمل ہونے کی خبر پڑھنے کے باوجود اس گھمنڈ میں رہتے ہیں، اس فکر میں رہتے ہیں، اس غلط فہمی میں رہتے ہیں کہ شاید ابھی ہمیں کچھ اور کرنا ہے۔ جناب ابھی ہمیں کچھ اور نہیں کرنا، بلکہ جو اللہ نے بتا دیا بس اسی کو عملی دنیا میں عمل کی صورت میں پیش کر کے دنیا بھر کے انسانوں کو یہ بتانا ہے کہ یہ دین کامل، یہ دین مکمل اور سب سے اعلیٰ اور سب سے عرفہ، سب سے بہترین ہے۔ اس لیے کسی مسلمان کے یقین میں ذرا سی بھی لغزش نہیں آنی چاہیے، ذرا سا بھی شک نہیں گزرنا چاہیے کہ پتہ نہیں اللہ کے رسول نے جو باتیں ہم تک پہنچائی ہیں وہ صحیح بھی ہیں کہ نہیں ہیں۔
پوری بھی ہیں کہ نہیں ہیں، اس لیے اپنے دل سے اس شک کو نکال کر پورے یقین کے ساتھ اللہ کے قرآن اور اللہ کے رسول کے ساتھ وابستگی اختیار کر لیں۔ باقی تمام وابستگیاں ادھوری ہیں، ناکارہ ہیں، ناقص ہیں، لیکن جس نے اللہ کے ساتھ، اس کی کتاب کے ساتھ اور اس کے رسول کے ساتھ اپنا تعلق جوڑ لیا تو اس نے ایک مضبوط سہارا پکڑ لیا، جسے خود قرآن مجید کہتا ہے فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، گویا کہ اس نے ایک مضبوط کنڈے کو ہاتھ سے پکڑ لیا ہے، اب وہ نہ گمراہ ہوگا نہ پھسلے گا۔ اس لیے آج کی اس ملاقات میں خطبہ حجۃ الوداع کا وہ پہلا پیغام جو سورۃ المائدہ کی اس آیت کی شکل میں تھا وہ میں نے آپ تک پہنچایا۔ سامعین گرامی، اس کے بعد میں نے ارادہ کیا اللہ کی توفیق سے، اور اسی کے ارادے سے، بندوں کے ارادے بعد میں بنتے ہیں، اللہ کا ارادہ پہلے بنتا ہے، وہ پھر اپنے ارادوں کے لیے وقت اور مقام اور افراد چنتا رہتا ہے، موقع عطا فرماتا رہتا ہے۔ کئی دن سے یہ خیال گھوم رہا تھا کہ آقا رحمت علیہ الصلوۃ والسلام نے ہجرت کے بعد ایک حج کیا، صرف ایک حج، حالانکہ 10 برس مدینہ میں رہے، اور مدینہ سے ہر سال اگر حج کرنے کے لیے آنا چاہتے تو کوئی رکاوٹ نہیں تھی۔ قابل غور بات ہے اہل ایمان کے لیے، جو عمروں پر عمرے اور حج پر حج کرنے کی زیادہ تگ و دو کرتے ہیں، انہیں اللہ کے رسول کی سنت پر بھی غور کرنا چاہیے کہ آخر کوئی وجہ تو تھی کہ اللہ نے اپنے آخری نبی کو ہجرت کے بعد صرف ایک ہی حج کا موقع دیا اور اس کے بعد اپنے پاس واپس بلا لیا۔ اس کے پیچھے ایک حکمت تو یہ ہے کہ اہل ایمان کو پتہ چل جائے کہ ہر صاحب استطاعت پر صرف ایک حج فرض ہے، بس جس نے ایک حج ادا کر لیا گویا کہ اس کا فرض ادا ہو گیا۔ اب اس کے بعد پرائیورٹی، ترجیح، اس کو ہر موقع پر اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے۔ سوال اپنے آپ سے کیا جانا چاہیے کہ آخر اللہ کے رسول اتنے قریب ہونے کے باوجود مکہ میں حج کرنے کے لیے کیوں نہیں آئے؟ اس لیے نہیں آئے کہ حج کا ایک فریضہ ادا ہو چکا، اب حج سے بھی بڑا ایک فریضہ ہے، اور وہ فریضہ ہے اقامت دین کا۔ اللہ کے رسول اقامت دین کے فریضے میں مصروف تھے، دنیا والوں کو یہ دکھانا چاہتے تھے کہ میں جسے رسول بنا کے بھیجا گیا ہے، میں ایک ایسی ریاست اور ایک ایسا نظام تمہیں دینا چاہتا ہوں جو قیامت تک کے لیے رہنمائی کا ذریعہ بنے گا۔ اس لیے اللہ کے رسول اس سے بھی بڑے عظیم تر فریضے کے لیے مصروف ہو گئے، نہ دن کا چین نہ رات کا قرار، ان کے لیے کوئی آرام کی جگہ آپ کو سیرت طیبہ کے ان 10 سالوں میں میسر نہیں آئے گی۔ میں نے اللہ کے فضل سے، اسی کی عطا اور اس کے خاص کرم سے سیرت کو پہلے بھی کئی بار پڑھا تھا، لیکن گزشتہ 4 سال میں نے اس میں گزارے ہیں، اور صرف 3 روز پہلے سیرت کی یہ کتاب مکمل ہوئی ہے۔ گویا کہ 16-17 سیرت کی کتابیں اس دوران پڑھنے کا موقع ملا۔ میں اس تلاش میں رہتا تھا کہ کوئی دن اللہ کے رسول کا ایسا ملے کہ جس میں آپ نے گھر میں آرام کیا ہو، یا کسی چمنزار کی سیاحت کرنے کے لیے آپ چلے گئے ہوں، یا دوستوں احباب سے ملنے کے لیے کوئی چائے پارٹی، کوئی کھانے کی مجلس منعقد کی گئی ہو۔ یہ سارے کام ہوتے رہے، لیکن فریضہ اقامت دین کے دوران ہوتے رہے۔ جب آپ غزوہ بدر کے لیے آ رہے ہیں، غزوہ احد کے لیے اکٹھے ہو رہے ہیں، غزوہ تبوک کے لیے جا رہے ہیں، صلح حدیبیہ کے لیے جا رہے ہیں، یکے بعد دیگرے سفر پر سفر، سفر پہ سفر، لیکن اسی سفر میں لوگوں سے ملاقاتیں بھی ہو رہی ہیں، کھانوں کی محفلیں بھی ہو رہی ہیں، آپس کی گپ شپ بھی ہو رہی ہے، اور اچھی خوبصورت
ہنسا دینے والی خوشگوار باتیں بھی چل رہی ہیں، اور اسی دوران شادیاں بھی ہو رہی ہیں، گھر بھی بسائے جا رہے ہیں، مسئلے بھی بتائے جا رہے ہیں، ساتھ ساتھ احکام بھی جاری کیے جا رہے ہیں۔ تو آج کی مجلس کا بہت بڑا نقطہ، اور اس کے بعد اس کی تفصیل آپ کے سامنے میں پیش کروں گا انتہائی اختصار کے ساتھ۔ تو سب سے بڑا نقطہ آج کی مجلس کا یہ ہے کہ حج ایک بہت بڑا فریضہ ہے، لیکن ہر فرد پر نہیں۔ وہ جو صاحب استطاعت ہے، جس کے پاس اتنا پیسہ ہو، صحت ہو، سفر پہ جانے کی ہمت ہو، راستے صاف ہوں، اس پر حج فرض ہے۔ لیکن اللہ کے دین کو قائم کرنے کا فریضہ ہر مسلمان پر ہے۔ ہر ایک مسلمان کو اپنی بساط کے مطابق، اپنی صلاحیت کے مطابق اس میں کچھ نہ کچھ حصہ ڈالنا ہے۔ کوئی اور کچھ بھی نہ کر سکے تو اسے محض چند چیزیں جمع کر کے لوگوں کے حوالے کر دینا، یہ بھی ان کے لیے بہت کافی تھا۔ اس لیے سیرت کو بار بار پڑھنا چاہیے۔ قرآن مجید تو ایک بڑی کتاب ہے نا، لیکن اس کتاب کو عملی شکل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حقیقت میں کنسائز کر کے بہت ہی مختصر انداز میں ہمارے سامنے پیش کر دیا کہ ہمیں کون کون سے کام کرنے چاہیے۔ ہر ایک بندے کو کام کرنے کی کوئی نہ کوئی شکل اسے مل جائے گی۔ میں اسی کو بیان کرنا شروع کر دوں تو آئندہ کے کئی مہینے صرف ہو جائیں گے، لیکن میں آج آپ کی خدمت میں ایک بڑا انمول تحفہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری حج کا خطبہ تھا، میں در حقیقت وہ آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ لیکن پہلی یہ دو باتیں تازہ کر لیجئے۔ پہلی بات آپ سے عرض کی کہ یہ قرآن کوئی معمولی کتاب نہیں ہے، یہ بہت عظیم الشان کتاب ہے، مادی اعتبار سے بھی اور معنی کے اعتبار سے۔ دوسری بات میں نے آپ سے فرمائی، عرض کی آپ کی خدمت میں کہ یہ گرمی کا موسم اور اس طرح کے آنے والے دیگر شدید موسم یا گھر کے شدید حالات، ان کو اگر آپ اصحاب رسول کی سیرت اور رسول اللہ کی زندگی کے ساتھ کمپیئر کریں گے اور اللہ کی بشارتوں پر نظر رکھیں گے تو جو بشارتیں ہیں وہ بہت بڑی ہیں۔ اس لیے یہ تھوڑی تھوڑی مشکلات اور تھوڑی بہت تنگیاں اس کو کبھی خاطر میں نہ لائیے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک انسان کو اندر کی ایک طاقت دے رکھی ہے، اندر کی ایک طاقت دے رکھی ہے۔ میں جب اس ہال میں داخل ہوا تھا تو پسینے میرے بھی چھوٹ رہے تھے، دل گھبرا رہا تھا، اور اب ہوا مجھے نہیں آ رہی، لیکن دل بہت حشاش بشاش اور مطمئن، اور میں کم از کم 2 گھنٹے بات کر سکتا ہوں اللہ کے فضل سے۔ اس لیے کہ یہ صرف احساس کی، میں اس لیے نہیں میں نے کہا کہ اس کی ہوا ادھر موڑے، یہ میں نے صرف اس لیے ذکر کیا ہے کہ اصل انرجی انسان کے اندر ہوا کرتی ہے۔ باہر کی چیزیں تو ہلکی پھلکی مدد کرنے والی باتیں ہوا کرتی ہیں، اصل طاقت انسان کے اندر ہے اور احساس اسے مضبوط بنا دیتا ہے۔ اب میں آپ کے سامنے وہ خطبہ پیش کرنا چاہتا ہوں جو اللہ کے رسول نے اپنے زمانے کے لوگوں کو سنایا، اور یہ ایک ایسا خطبہ ہے کہ جس کے درمیان میں بھی اور جس کے اختتام پر بھی آپ علیہ السلام نے باقاعدہ کئی بار اس جملے کو دہرایا، اے لوگو بتاؤ کیا میں نے اللہ کا پیغام تمہیں پہنچا دیا؟ اور لوگوں نے گواہی دی کہ ہاں اے اللہ کے رسول، آپ نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ اچھا اے لوگوں جو سننے والوں ہو وہ ان تک پہنچا دے جنہوں نے یہ خطبہ نہیں سنا ہے۔ تو میں نے اللہ کے رسول کے حکم کی فرما برداری کرتے ہوئے آپ ہی کے حکم کی اطاعت میں یہ خطبہ آپ کے لیے پسند کیا ہے، تاکہ قیامت کے روز اللہ کے رسول سے کہا جا سکے اور آپ گواہ بنیں گے کہ میں نے خطبہ حجۃ الوداع آپ کی خدمت میں پیش کر دیا ہے۔ آئیے سنتے ہیں اللہ کے رسول نے اللہ کی تعریف بیان کی، اور پھر فرمایا کہ شاید یہ ہماری آخری ملاقات ہو اور اس کے بعد ملاقات کا موقع نہ ملے۔ اور پھر آپ نے پہلی تعلیم، خطبے کا پہلا جو ہے وہ
کلام یا کوئی پہلا قول یا پہلی تعلیم یہ تھی، اے لوگو یقیناً تمہاری جانیں، تمہارے مال اور تمہاری عزتیں اسی طرح قابل احترام ہیں جس طرح عرفات کا دن۔ اور آپ کو پتہ ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ عرفات کا دن ہی اصل حج ہے، الحج العرفہ۔ جو عرفات کے میدان میں کھڑا نہ ہو سکا اس کا حج نہیں ہوا۔ جس طرح عرفات کا دن قابل احترام ہوتا ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا تمہاری جانیں، تمہارے مال، تمہاری عزتیں اسی طرح قابل احترام ہیں۔ جس طرح ذوالحج کا مہینہ اور جس طرح مکہ کا شہر، ان تین چیزوں کا احترام ہر مسلمان پر فرض ہے۔ کسی بھی انسان کی جان، کسی بھی انسان کی عزت، کسی بھی انسان کا مال۔ جب یہ تین باتیں آ گئیں تو کیا اس کی گنجائش رہ گئی؟ کوئی مسلمان کسی مسلمان پر تہمت لگائے، کوئی مسلمان کسی مسلمان کو گالی دے، کوئی مسلمان کسی کے مال کو چھین لے یا اس پر ناجائز قبضہ کر لے، کوئی مسلمان کسی مسلمان کے جسم کو، جان کو اذیت پہنچائے، کیا اس کی کوئی گنجائش باقی رہ جاتی ہے؟ نہیں رہتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوسری بات، بے شک تم اپنے رب سے جلد ملو گے اور وہ تم سے تمہارے اعمال کے بارے میں پوچھے گا۔ یہ پیغام ہمیں بتا دیا گیا کہ لوگوں تم نے صرف مرنا نہیں ہے کہ مر گئے چلو بات ختم ہو گئی، دنیا کی ساری کلفتیں اور اذیتیں پریشانیاں ختم ہو گئیں۔ نہیں، مرنے کے بعد اللہ کے سامنے تمہیں پیش کیا جائے گا اور وہ اللہ، وہ تمہارا رب تم سے تمہارے اعمال کے بارے میں پوچھے گا۔ میرا ہر عمل اس کے سامنے پیش کیا جائے گا اور سوال کرنے پر وہ جس سے چاہے سوال کر سکتا ہے کہ فلاں کام کیوں کیا تھا اور فلاں کام کیوں نہیں کیا تھا۔ دونوں سوال اپنے ذہن میں رکھیے، جو کام کرنے ہیں انہیں کرنا چاہیے، نہیں کریں گے تو سوال ہوگا۔ جو کام نہیں کرنے وہ نہیں کرنے چاہیے، اگر کر لیے تو پھر سوال ہوگا۔ اس لیے اللہ نے کے رسول نے فرمایا کہ تم جلد اپنے رب کے پاس جانے والے ہو اور وہ تم سے تمہارے اعمال کے بارے میں پوچھے گا۔ پھر آپ نے فرمایا جس کے پاس کسی کی کوئی امانت ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ امانت کو اس کے حقدار تک واپس لوٹا دے۔ کسی نے مال آپ کے پاس رکھا ہے، کسی نے آپ کو کوئی ذمہ داری دے رکھی ہے، کسی نے کوئی کام آپ کو سپرد کر رکھا ہے اور آپ نے اس سے وعدہ کر رکھا ہے، یا کسی ادارے نے، کسی ملک نے، کسی جماعت نے تمہیں کوئی ایسی ذمہ داری دے رکھی ہے کہ جسے تم نے خود اپنی مرضی سے قبول کر لیا اور وہ اقامت دین کے حوالے سے تمہاری ذمہ داری ہے، تو اس امانت کا خیال رکھنا، سوال کیا جائے گا۔ پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا اے لوگو ہر قسم کا سود ختم کیا جاتا ہے، لیکن تمہارے لیے اصل زر یعنی پرنسپل اماؤنٹ جو ہے اس پر تمہارا حق ہے، وہ تم لے سکتے ہو۔ اللہ نے فیصلہ کر دیا ہے کہ آج کے بعد کوئی سود نہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری طرف صرف اعلان نہیں کیا تھا کہ آئندہ ہم سود کا لین دین ختم کریں گے، یہ جنرل ضیاء الحق کے زمانے میں بھی اعلان ہوا، میں اس کمیٹی کا حصہ تھا دور نزدیک سے، اس وقت بھی اعلان ہوا تھا کہ آئندہ 5 برس کے اندر اندر ہم اس ملک کو سود کی لعنت سے پاک کر دیں گے، اور 1 سال پہلے بھی، ابھی قریب میں ہمارے وزیر خزانہ نے بھی اعلان کیا تھا، لیکن وہ اعلان صرف ہوا میں اڑا دیا گیا، اس لیے کہ اعلان کرنے والے مخلص تھے ہی نہیں۔ پہلے والے ممکن ہے مخلص ہوں لیکن ان کے راستے میں رکاوٹیں بہت زیادہ تھیں، اور یہ والے تو مخلص لگتے ہی نہیں ہیں، اس لیے کہ اعلان کے بعد سود کم ہونے کے بجائے بڑھنا شروع ہو گیا۔
کہاں 5-7% تھا اور کہاں 18% تک پہنچ چکا ہے. 18%، اس سے بھی زیادہ، شاید اس سے بھی زیادہ ہو چکا ہو. تو یہ تو سراسر اللہ تعالیٰ سے بغاوت کی ایک صورت ہے. دیکھیے اللہ کے رسول نے جب اعلان کیا تھا تو پھر کیسے کیا تھا؟ آپ نے صرف یہ نہیں فرمایا تھا کہ آج کے بعد سود ختم، بلکہ آپ نے فرمایا اے لوگو، سب سے پہلے میں اس کا آغاز اپنے گھر سے کرتا ہوں، اور میرے چچا عباس کا جو بھی سودی لین دین تھا اس سے پہلے ختم. اب اس کے بعد کوئی ان سے سودی لین دین نہ کرے اور نہ کیا جائے گا. اور اللہ کے رسول نے اس اعلان کے ساتھ سود کو ختم کیا. اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں زمانہ جاہلیت کی تمام رسومات کو ختم کرتا ہوں سوائے زائرین کعبہ کی خدمت اور پانی پلانے کے. یعنی ہر وہ رسم جو معاشرے کے لیے پریشانی کا باعث بنے، جو جاہلیت کی یادگار ہو، اللہ کے رسول نے اسے ختم کر دیا. اور جب ختم کیا تو پھر باقاعدہ اپنے گھر سے اس کا آغاز کیا اور فرمایا کہ اس سے پہلے عرب معاشرے میں کوئی قتل ہو جاتا تو انتقام ایک رسم کی صورت میں چل پڑا تھا. رواج تھا کہ ایک کے بدلے میں اگر قتل نہ کیا جائے تو اس وقت تک اس گھر کے افراد اور اس کے نوجوان وہ لوگوں کے لیے شرمندگی کا باعث بنے گا. مجھے اچھی طرح یاد ہے ہم نے عربی ادب کے جب ابتدائی اسباق پڑھے تھے تو اس میں عرب دنیا کا ایک بہت بڑا شاعر، جیسے اردو میں غالب، اسی طرح اس کا ایک شاعر تھا امرؤ القیس. زندگی بھر ماں باپ کی مخالفت کرتا رہا، نافرمانی کرتا رہا، لیکن جب وہ خود بوڑھا ہو گیا، بوڑھا ہونے کے اس کے مرحلے میں، تو کسی نے اس کے باپ کو قتل کر دیا. تو وہ اس نے اعلان کیا، اپنے باپ کو گالی بھی دی، برا بھلا بھی کہا، لیکن جو انتقام کی رسم اور رواج تھا کہا کہ اس پر عمل ضرور کرنا ہے. اگرچہ میں اپنے باپ کا مخالف تھا، لیکن اے میرے والد، میں آپ کے قتل کے بدلے میں جب تک 100 قتل نہیں کر دوں گا آرام سے نہیں بیٹھوں گا. اور اس نے واقعی 100 قتل کیے اپنی زندگی میں. تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جاہلیت کے سارے رواج ختم. اور پھر آپ نے فرمایا کہ میں سب سے پہلے اپنے خاندان کے ربیعہ ابن حارث ابن عبد المطلب ان کے قتل کا خون معاف کرتا ہوں اور ان کا کوئی انتقام آج کے بعد نہیں لیا جائے گا. پھر آپ نے اللہ کا فیصلہ سنایا اور فرمایا کہ لوگوں جان لو، اگر کسی نے جان بوجھ کے قتل کیا تو قتل عمد کی سزا قتل ہے، یعنی قتل کے بدلے میں قتل، جان کے بدلے میں جان. قرآن مجید میں اس کی دیگر تفصیلات بھی پائی جاتی ہیں، اور ایک مقام پر تو اس قدر اس کی تفصیل بیان کی گئی کہ ہر زخم کے بدلے میں زخم باقاعدہ لینے کی اجازت ہے. کان کے بدلے میں کان، ناک کے بدلے میں ناک، آنکھ کے بدلے میں آنکھ، اور ہر زخم کا بدلہ ہے. قصاص کسی کو کہا جاتا ہے. عدالتوں میں یہ قانون کون ہے جو نہیں جانتا؟ ہر مسلمان کو خبر ہے، لیکن قانون پر عمل نہ کیا جائے تو قانون محض کاغذ کا ایک پرزہ اور لکھی ہوئی ایک بے توقیر تحریر ہے جس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اس اعتبار سے اللہ کے رسول نے جب یہ فرمایا تو پھر یہ فرمایا کہ جس نے جان بوجھ کے قتل کیا تو اس کی سزا قتل ہے، اور جس سے غلطی سے قتل ہو گیا تو اسے دیت دینے کی اجازت ہے کہ اگر اس کے ورثاء دیت حاصل کر کے اسے معاف کرنا چاہیں تو معاف کر سکتے ہیں. پھر آپ نے فرمایا لوگوں بتاؤ کیا میں نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا؟ لوگوں نے کہا کہ جی ہاں اے اللہ کے رسول، آپ نے بات پہنچا دی. پھر آپ نے فرمایا اے لوگوں، شیطان اس بات سے مایوس ہو چکا ہے کہ زمین پر اس کی بھی کبھی عبادت کی جائے گی. دنیا میں شیطان کی عبادت کوئی نہیں کر رہا، لیکن شیطان کی اطاعت ہو رہی ہے. رسول اللہ کا فرمان ہے کہ شیطان اس بات سے مایوس ہو چکا ہے کہ اس کی بھی کبھی عبادت کی جائے گی، لیکن وہ تم سے چھوٹے چھوٹے گناہ کرواتا رہے گا.
اس لیے لوگوں چھوٹے گناہوں سے بھی بچنے کی کوشش کرو، شیطان کی ان چالوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کی کوشش کرو۔ پھر آپ علیہ السلام کا فرمان گرامی ہے، اے لوگوں تمہاری عورتوں کا تم پر حق ہے اور تمہارا ان پر حق ہے۔ تمہارا ان پر حق یہ ہے کہ وہ تمہارے بستر پر کسی کو نہ آنے دیں۔ وہ گھر آپ کا ہے، آپ گھر کے سربراہ ہیں، اور خاتون خانہ اس گھر کی محافظ ہے، اور اس گھر کی سب سے بڑی قیمتی متاع اس خاتون کی عزت اور اس شوہر کا اس گھر میں سربراہ کی اور انتظامی امور کو چلانے کی حیثیت جو اسے اللہ نے دے رکھی ہے۔ تو خاتون کے پر یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے خاوند کے بستر پر کسی کو نہ آنے دے، اور ان پر لازم ہے کہ وہ کھلی بے حیائی کا ارتکاب نہ کریں۔ اور اے لوگوں تمہیں میں نصیحت کرتا ہوں کہ تم اپنی خواتین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، میں تمہیں اس بات کی نصیحت کرتا ہوں۔ اور اس بات کو اللہ کے رسول نے 2-3 بار دہرایا، اے لوگوں اپنی خواتین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، اچھا سلوک کرنا۔ اور ایک موقع پر آپ نے فرمایا کہ میں خواتین کے ساتھ سب سے بہتر سلوک کرنے والا خود ہوں۔ اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ جو سلوک اللہ کے رسول کا تھا وہ واقعی ایک مثالی سلوک تھا۔ آپ نے پھر فرمایا، اے لوگوں بے شک تمہارا رب ایک ہے اور تم ایک باپ کی اولاد ہو، تم سب آدم سے ہو اور آدم مٹی سے تھے۔ تم میں زیادہ عزت دار وہ ہے جو تقوی کے اعتبار سے بہتر ہے، جس کا کردار زیادہ اچھا ہے، اور کسی عربی کو کسی عجمی پر کوئی فضیلت نہیں سوائے تقوی کے۔ یعنی جس کا کردار اچھا ہے، جس کی شخصیت بہتر ہے، وہ سب سے افضل ہے، چاہے وہ غریب ہے چاہے وہ امیر ہے۔ اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے عزتوں کا باقاعدہ ایک معیار بتا دیا۔ پھر آپ نے فرمایا، ہے لوگوں بتاؤ کیا میں نے تم تک بات پہنچا دی؟ لوگوں نے کہا کہ ہاں اے اللہ کے رسول، آپ نے اللہ کی بات پہنچا دی۔ اور پھر آپ نے آسمان کی طرف انگلی اٹھا کے اللہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اے اللہ تو گواہ رہنا۔ پھر آپ نے ایک اور بات فرمائی، اے لوگوں میری بات غور سے سنو اور سیکھ لو، تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، یعنی مسلمانوں کو آپس میں رنجش نہیں رکھنی چاہیے، بد کلامی نہیں کرنی چاہیے۔ اور یہ حدیث میں نے آپ کی مجالس میں کئی بار سنائی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ہر سوموار کو اور ہر جمعرات کو انسانوں کے اعمال اللہ کے حضور پیش کیے جاتے ہیں، لیکن جب خبر دی جائے کہ یہ بندہ جس کا یہ اعمال نامہ پیش کیا جا رہا ہے، اس کی اپنے بھائی سے بول چال بند ہے اور یہ اس سے ناراض ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی فائل کو رکھوا دیتا ہے، کہتے ہیں کہ جاؤ لے جاؤ، ہم اس پر رحمت کی نظر سے اس وقت دیکھیں گے جب یہ صلح کرے گا، جب آپس میں سلام دعا شروع ہوگی۔ اور ایک موقع پر آپ نے فرمایا کہ بہتر مسلمان وہ ہے جو صلح کرنے میں پہل کرے، سلام کرنے میں پہل کرے۔ اس لیے فرمایا ہے لوگوں تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، کسی فرد کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے بھائی کا مال اس کی رضامندی کے بغیر لے لے۔ اس لیے تم اپنے آپ پر ظلم نہ کرو، کسی کا مال لینا در حقیقت اپنے آپ پر ظلم کرنے کے مترادف ہے۔ میں نے آقا رحمت علیہ السلام کا ایک قول پڑھا تھا اور کئی بار اس کو دہرایا مختلف مجالس میں۔ آپ نے فرمایا جس نے کسی کی زمین پر ایک بالشت بھر یہ اتنا سا ہوتا ہے، اتنا سا ٹکڑا اس نے ناجائز قبضہ کر لیا، تو قیامت کے روز اللہ تعالیٰ اس کے سر پر 7 زمینوں کا بوجھ ڈال دے گا، 7 زمینوں کا بوجھ ڈال دے گا۔ اللہ تعالیٰ ظلم برداشت نہیں کرتا، اس لیے لوگوں پر ظلم کرنے سے بچنے کی کوشش کرو، اور اللہ اس شخص پر رحم کرے گا۔ یہ بات بھی بڑی مزے کی ہے اور بڑی انمول بات ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا
اللہ اس شخص پر رحم کرے گا جس نے میری بات کو سنا اور اسے دوسروں تک پہنچایا۔ آپ ذرا غور کیجئے، اللہ کے رسول جب یہ فرما رہے تھے تو ہر قسم کے لوگ تھے، چرواہے بھی تھے، تاجر بھی تھے، علماء بھی تھے، ان پڑھ بھی تھے، ہر ایک نے جو بھی سنا سب کو سب کچھ تو یاد نہیں ہوا ہوگا نا، ہر ایک کو اپنے اپنے ذہن کے مطابق، اپنی صلاحیت کے مطابق کچھ نہ کچھ باتیں یاد رہی ہوں گی۔ تو اللہ کے رسول یہ فرما رہے ہیں سب کو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ میں سے بھی جو علماء ہیں، جو عام افراد ہیں، جو پڑھے لکھے ہیں، جنہیں کچھ نہیں پڑھنا آتا، سب کو کچھ نہ کچھ تو سمجھ میں آیا ہوگا نا۔ اس خطبے میں سے ایک بات بھی اگر کسی کی سمجھ میں آ گئی تو وہ اس بات کو دوسرے لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کرے۔ پھر آپ نے جو بات مزے کی کہی، میں نے جو ذکر کیا ہے جملہ اس میں، کہ بعض اوقات فقہی مسئلہ جاننے والا خود فقیہ نہیں ہوتا۔ میں یہ بتا سکتا ہوں کہ قربانی کا جانور کیسے ہونا چاہیے، آپ بھی بتا سکتے ہوں گے، لیکن ہم کوئی فقہا تو نہیں ہیں، ہم علماء نہیں ہیں۔ اس لیے جو سننے والا ہے وہ اتنی بات تو جانتا ہی ہے کہ جتنا وہ سن رہا ہے، لیکن اگر سناؤ گے تو تم نہیں جانتے کہ وہ جو سننے والا ہے وہ تم سے کتنا ذہین اور کتنا بہتر ہے، وہ نہ جانے اس میں سے کیا کیا حکمتیں تلاش کرے۔ اس لیے اللہ کے رسول کی بات پہنچا دو، سننے والا اس میں اپنی مرضی کے جوہر نکالتا رہے گا، اور بعض اوقات سننے والا بتانے والے سے زیادہ سمجھدار ہوا کرتا ہے۔ یہ آپ نے ارشاد فرمایا۔ پھر فرمایا لوگوں، اللہ نے میراث میں وارثوں کے حق مقرر کر دیے ہیں۔ اب وارث کے لیے کوئی وصیت نہیں، جس کو بھی اللہ تعالیٰ نے تھوڑا یا زیادہ مال دے رکھا ہے، اس نے اگر وصیت کرنی ہے تو وارثوں کے لیے کوئی وصیت نہیں ہے۔ اگر اس نے کسی وارث کے لیے وصیت کر بھی دی تو عدالت کے ذریعے سے اس وصیت کی کوئی حیثیت نہیں رہے گی، کیونکہ ورثاء کے لیے وہی حق ہے جو اللہ نے مقرر کر دیا ہے۔ کسی کو آدھا ملا تو آدھا ملے گا، 1/4 ملا تو 1/4 ملے گا، اور 8واں حصہ ملا ہے تو 8واں حصہ ملے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کردہ حصے ہیں، اس میں کوئی رد و بدل نہیں ہو سکتا۔ اور فرمایا کہ ہاں، جو مال تمہارا ہے اس میں صرف 1/3 کے بارے میں تم وصیت کرنا چاہو تو کر سکتے ہو، 1/3 سے زیادہ کی وصیت کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ حضرت سعد ابن ابی وقاص فاتح ایران ابھی دور کی بات تھی، لیکن غزوہ تبوک کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوتی ہے ایک موقع پر، اور حضرت سعد بیمار ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تیمارداری کے لیے، مثال سے چند دن پہلے کے یہ واقعات ہیں، سعد سے ملاقات ہوتی ہے، تیمارداری ہوتی ہے۔ سعد کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، میری ایک ہی بیٹی ہے اور وراثت میں اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ دے رکھا ہے، تو اگر آپ کی اجازت ہو تو میں وصیت کر کے اس کا ایک بڑا حصہ لوگوں کو تقسیم نہ کر دوں؟ آپ نے فرمایا کہ نہیں، اجازت نہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، کیا آدھا وصیت کر سکتا ہوں؟ آپ نے فرمایا کہ نہیں کر سکتے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ صرف 1/3 حصے کی اجازت ہے، وہ وصیت کر دو۔ اور پھر ایک بڑی خوبصورت بات اللہ کے رسول نے ہم پر مہربانی کرتے ہوئے، میں سمجھتا ہوں کہ میں نے جب سے پڑھا اس وقت سے اللہ کا اور اللہ کے رسول کا شکر ادا کرنے کو جی چاہتا ہے کہ ایک راستہ ہماری دنیاوی اعتبار سے بہتری کا ایک خوبصورت راستہ سکھایا۔ آپ نے جناب سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ سعد، اللہ تعالیٰ کو وہ بندہ زیادہ پسند ہے کہ جو دنیا سے رخصت ہو اور وہ اپنے بچوں کے لیے اتنا کچھ چھوڑ جائے کہ وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلاتے پھریں۔ یہ بات پسند نہیں ہے اللہ تعالیٰ کو کہ بندہ فوت ہو گیا اور بچے لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلا رہے ہیں۔ اس کے مقابلے میں وہ زیادہ بندہ پسند ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے
اس کا مطلب یہ ہے کہ محنت زیادہ کرو، اپنے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی، دنیا میں دنیاوی اعتبار سے بھی اور آخرت کے اعتبار سے بھی ایک عزت والی زندگی، ایک آسانی والی زندگی اللہ کو بھی پسند ہے، اللہ کے رسول کو بھی پسند ہے۔ اور پھر آپ نے فرمایا اے لوگو، بچہ بستر والے کا ہے، یعنی بچے کا اصل حقدار اس کا والد ہے، اور بدکار کے لیے پتھر ہیں، یعنی اسے رجم کی سزا دی جائے گی۔ اور جو شخص خود کو اپنے باپ کے علاوہ کسی اور کے ساتھ منسوب کرتا ہے، اس پر اللہ کی بھی لعنت، اس کے فرشتوں کی بھی لعنت اور سارے انسانوں کی لعنت۔ دیکھیے کتنی بڑی بات اللہ کے رسول نے، بظاہر چھوٹی سی لگتی ہے، لوگ اپنے خاندان بدل لیتے ہیں، ایک زمانے میں قریشی تھے، بعد میں ہاشمی بن گئے، ایک زمانے میں راجپوت تھے، بعد میں سید بن گئے، جہاں جس علاقے میں گئے اپنی عزت کے لیے، اپنی شہرت کے لیے یا کسی اور مفاد کے لیے اپنا خاندان تبدیل کرنا، اپنے والد کا نسب تبدیل کرنا اللہ کے رسول کے نزدیک کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ لعنت بھیجتا ہے، فرشتے لعنت بھیجتے ہیں، اور دنیا بھر کے انسانوں کی لعنت اس پر برسائی گئی ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ جو شخص ایسا کرے گا، اس گناہ کے بدلے میں اللہ اس کا کوئی فدیہ قبول نہیں کرے گا۔ اور پھر آپ نے فرمایا لوگوں، جب کسی سے کوئی چیز ادھار مانگو، ادھار لینے کے بعد اس کی چیز اسے واپس کرو، قرض ضرور ادا کرنا چاہیے، اور جو اس لین دین میں ضمانت دینے کے لیے تیار ہو جائے، یعنی ضامن بن جائے، وہ ضامن اس بات کا ذمہ دار ہوگا، یا تو ضامن نہ بنو، اور اگر ضمانت تم نے قبول کر لی ہے تو پھر اس کی ذمہ داری بھی پوری قبول کرو۔ اور پھر آپ نے آخری جملہ ارشاد فرمایا اے لوگو، میرے بعد ایک دوسرے کا گلا نہ کاٹتے پھرنا، گردنیں نہ مارتے پھرنا، میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر تم نے انہیں پکڑ لیا، اپنی زندگی کا حصہ بنا لیا، تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ ایک اللہ کی کتاب اور دوسری اس کے نبی کی سنت۔ مسلم کی روایت ہے اللہ کی کتاب، لیکن دیگر روایات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا تذکرہ بھی ہے۔ پھر آپ نے فرمایا اے لوگوں بتاؤ، کیا میں نے تم تک بات پہنچا دی؟ لوگوں نے پھر کہا کہ ہاں اے اللہ کے رسول، آپ نے اللہ کی بات پہنچا دی۔ پھر آپ نے لوگوں سے فرمایا کہ لوگوں بتاؤ، تم سے میرے بارے میں جب قیامت کے روز پوچھا جائے گا تو تم کیا کہو گے؟ لوگوں نے کہا اے اللہ کے رسول، ہم گواہی دیں گے کہ آپ نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا اور نصیحت کا حق ادا کر دیا۔ پھر آپ نے فرمایا اے اللہ گواہ رہنا، اے اللہ گواہ رہنا۔ پھر لوگوں سے کہا اے لوگوں جو موجود ہیں وہ اس پیغام کو ان تک پہنچا دیں جو موجود نہیں ہیں، اور اس وقت سے لے کر آج تک اللہ کے رسول کی سنت پر عمل کیا جا رہا ہے۔ میں بھی آپ کو گواہ بنا کے اللہ کو حاضر ناظر سمجھتے ہوئے اور اسے بھی گواہ بنا کے یہ آپ سے اقرار کروانا چاہتا ہوں، چاہے آپ اپنے دل میں کہیں لیکن میرے لیے دعا کریں کہ کیا میں نے اللہ کے رسول کا یہ پیغام آپ تک پہنچا دیا؟ یقیناً اللہ نے توفیق دی، اللہ کا کرم ہوا آپ پر، اور اب یہ ذمہ داری آپ پر ہے کہ آپ اپنے بچوں کو، اپنے دوستوں کو، اپنے اہل خانہ کو، اپنے احباب کو اللہ کے رسول کا یہ پیغام پہنچا دیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔